أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يحلف أحد عند منبر هذا على يمين عاصمة بل ولا صفاك نخدر إلا تبوى مقعده من النار أو وجبت له النار رواه مالك وابو داود وابن ماجہ. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور سر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی میرے اس منبر کے ساتھ قسم کھاتا ہے کسی چیز پر، جھوٹی قسم، ہاں وہ قسم جس چیز کے بارے میں کھائے وہ ایک سبز ٹہنی کے بارے میں ہی نہ ہو. کسی چھوٹی سی چیز پر کسی آدمی نے قسم کھائی، قسم جھوٹی ہوئی، تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنانے کی تیاری کر لے یا اس پر آگ واجب ہوگی. یہاں ایک خصوصی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے قسم کھاتے ہوئے میرے ممبر کے قریب یا میں ممبر کے ساتھ کے الفاظ استعمال کیے. اس کی وجہ تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم مسجد نبوی میں وہ چیری فرما ہوتے تھے اور وہی جگہ تھی بیٹھنے کی جہاں ممبر ہے، وہی مقدمے پیش ہوتے تھے اور وہیں لوگ گواہیاں دیتے تھے. وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جی ایچ کیو بھی ہوئی تھا، سپریم کورٹ بھی ہوئی تھا، سارے کام وہی ہوتے تھے. تو ممبر کا ذکر کرنے کا ایک مقصد تو یہ ہے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو کام جس جگہ پر کیا جائے یا جس مقام پر کیا جائے اس کی اہمیت بھی اپنی ہوتی. قسم کھائی جائے اور وہ بھی مسجد نبوی کے ممبر کے ساتھ کھائی جائے تو اس کی اپنی اہمیت ہوگی. فرمایا جو آدمی یہاں قسم کھاتا ہے، قسم جھوٹی ہے، خواہ جس چیز کے بارے میں قسم کھائی گئی ہے وہ سفید سبز ٹہنی کیوں نہ ہو، تو ایسا آدمی جو ہے وہ دوزخ میں جانے کی تیاری کر لے. اس حدیث پاک کو امام مالک، ابو داود اور ابن ماجہ نے روایت کیا. وعن خریم بن فاتح رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاة الصبح فلما انصرف قام قائما فقال عدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ ثلاث مرات ثم قال واجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء للہ غیر مشرکین بہ. رواہ ابو داود و ابن ماجہ. حضرت خریم بن فاتح رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی، پھر نماز سے فارغ ہوئے، اپنا رخ انور مسلمانوں کی طرف کیا اور آپ کھڑے ہو گئے. اور کھڑے ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹی گواہی کو اللہ تعالیٰ کا شرک کرنے کے برابر قرار دے دیا گیا ہے. قرآن بعد میں آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، یعنی جھوٹی گواہی دینا چھوٹا سا جرم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جھوٹی گواہی دینے کو شرک کے برابر کر دیا ہے. آپ نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی.
اور اس کے بعد قرآن حکیم کی یہ آیت کریمہ پڑھی، وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، گندگی سے بچو۔ وہ گندگی کون سی ہے؟ بتوں کی گندگی سے بچو، بتوں کی گندگی سے اجتناب کرو، اور جھوٹی گواہی سے اجتناب کرو، جھوٹی گواہی سے اجتناب کرو۔ حنفاء للہ، سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی ہو جاؤ، سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی ہو جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شرک مت کرو۔ یہاں ابتدا جو ہے وہ بھی بتوں سے بچنے سے ہے، آخر میں جو ہے وہ شرک کا ممانعت ہے، درمیان میں جھوٹی گواہی ہے۔ تو ایک ہی ماحول میں بنا دیا کہ جس طرح بتوں کی پوجا کرنا برا کام ہے، شرک کرنا برا کام ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹی گواہی کو وہاں رکھا جس طرح جہاں وہ شرک کے برابر جو ہے وہ قرار پائے۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت فرمایا۔ ہمارے یہاں جہاں جو عدالتی چلتا ہے وہاں جھوٹی گواہی کو کوئی جرم ہی نہیں سمجھا جاتا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا ہے جتنا شرک بڑا گناہ ہے، شرک سے بڑا تو ہے ہی کوئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے جتنے گناہ ہیں معاف ہو سکتے ہیں، شرک نہیں معاف ہو سکتا، شرک کی معافی کی کوئی صورت نہیں۔ وَنَامَنْ وَتِرْمِذِي عن ایمن بن حریم الا ان ابن ماجہ لم یذکر کلا۔ اس روایت کے اس حدیث کی ایک اور روایت بیان کی گئی ہے کہ یہ ایمن بن حریم جو ہے انہوں نے بھی اس حدیث پاک کو روایت کیا، اور لیکن ابن ماجہ نے اس حدیث کو ذکر نہیں کیا۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم لا تجوز شہادت خائن ولا خائنۃ ولا مجلود حدا ولا ذی غمر علی اخیہ ولا زنین ولا ولائم ولا قرابت ولا القانع مع آل البیت۔ رواہ ترمذی وقال ھذا حدیث غریب ویزید بن زیاد الدمشقی الراوی منکر الحدیث۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایک لسٹ دی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ گواہی دیں تو ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور پہلے نمبر پر خائن، جو خیانت کرتا ہے۔ خیانت کا لفظ بہت وسیع ہے، امانت کے مقابلے میں جو چیز بھی آپ کی ذمہ داری میں دی جائے اس کے تقاضوں کو اگر آپ پورا نہیں کرتے تو آپ خیانت کرتے ہیں۔ تو فرمایا خیانت کرنے والا مرد ہو یا خیانت کرنے والی عورت ہو، اس کی گواہی جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ جس آدمی کو حد میں کوڑے لگائے، بہت ساری گناہ اور جرائم ایسے ہیں جن کے سزا کے طور پر شریعت نے کوڑے مقرر کیے، تو جس کو کسی بھی جرم کی سزا کے طور پر کوڑے مارے گئے ہوں اس کی بھی شہادت جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ جو آدمی اپنے دل میں اپنے کسی بھائی کا بغض یا کینہ رکھتا ہے اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور جو آدمی کسی اور کا بیٹا اپنے آپ کو منسوب کسی اور کی طرف کرتا ہے، اس زمانے میں ایک اور بھی رشتہ تھا جس کو رشتہ ولا کہتے ہیں۔ غلامی کا رواج تھا نا، غلام بیچے جاتے تھے، آزاد بھی کیے جاتے تھے۔ ایک آدمی اپنے غلام کو آزاد کرتا ہے
تو ان کے درمیان ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے، وہ ایک دوسرے کے ولی کہلاتے ہیں۔ آزاد کرنے والا غلام کا ولی کہلاتا ہے، ولی غلام کا جب وہ ولی کہلاتا ہے۔ تو آدمی جو ہے اس کا ولا کا رشتہ ہو کسی اور کے ساتھ اور منسوب اپنے آپ کو کسی اور کی طرف کرے، نسب کے حساب سے یا ولا کے حساب سے، کسی حساب سے بھی جو آدمی اپنی ٹور وغیرہ بنانے کے لیے غلط اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے، اس کی گواہی بھی معتبر نہیں ہے۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا اور اس کو حدیث غریب قرار دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں ایک راوی ہے جس کا نام یزید بن زیاد ہے۔ یزید بن زیاد دمشقی وہ اس حدیث کے راویوں میں شامل ہے، اور وہ منکر الحدیث ہے۔ جو ہے وہ محدثین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ آدمی جس حدیث میں جس سند میں ہوگا اس کی وہ حدیث جو ہے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، یہ آدمی جو ہے اس کا قابل اعتماد نہیں ہے۔ وعن عمرو بن شعیب عن نبی عن جدہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی وسلم قال لا تجوز شہادت خائن ولا خائنۃ ولا زان ولا زانیۃ ولا ذی غمر علی اخیہ ورد شہادت الکان لأہل البیت، رواہ ابو داود۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد ماجد سے، وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں، وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ وہی حدیث جو اوپر بیان ہوئی ہے اسی کے مفہوم کی حدیث پاک ہے۔ فرمایا جو خیانت کرنے والا مرد ہے اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، خیانت کرنے والی عورت کی گواہی نہیں قبول کی جائے گی، زانی کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، زانی مرد ہو یا عورت ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اور جس آدمی نے اپنے دل میں اپنے کسی بھائی کا کینہ دبا رکھا ہو اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہ شعبہ بہت مشکل ہے، اس میں شاید ہی کوئی اس سے بچتا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ المریض، نماز جو صحت مند آدمی ہے جس کو کوئی عذر نہیں ہے اس کے لیے نماز کے کچھ فرائض ہیں، کچھ شرطیں ہیں، ساری پوری کرنی پڑتی۔ طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، یہ سچے نماز، اور قیام، قرات، رکوع، سجود، قعدہ خیرہ، اور اپنے ارادے سے نماز ختم کرنا، یہ نماز کے واجبات ہیں، فرائض ہیں۔ تو جو آدمی صحیح سلامت ہے، کوئی عذر نہیں ہے، اس کو یہ تمام پورے کرنے پڑیں گے، کوئی ایک کام بھی نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ زیادہ جس چیز پہ مریض کے حوالے سے جس چیز پہ زیادہ آدمی کو نظر دینی پڑتی ہے وہ قیام ہے۔ قیام سے ہی شروع کیا کہ اگر کسی آدمی کے لیے کھڑا ہونا ممکن نہ ہو، کیوں کہ کھڑا ہو تو اس کو شدید درد ہوتا ہو، یا یہ کہ اگر کھڑا ہو کر نماز پڑھے گے تو مرض بڑھ جائے گا، مرض بڑھ جائے گا یا ریکوری لیٹ ہو جائے گی۔ ان تمام صورتوں میں یعنی اگر کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، یا کھڑا ہونے سے شدید تکلیف ہوتی ہے، یا کھڑا ہونے سے مرض کے بڑھ جانے کا یا مرض کی ریکوری جو ہے لیٹ ہونے کا خطرہ ہو، تو آدمی بیٹھ کر نماز پڑھے، بیٹھ کر نماز پڑھے، اور بیٹھ کر وہ رکوع بھی کرے گا، سجدہ بھی کرے گا، کیونکہ ایک رکوع ہے نا وہ فرض قیام، اس کی اس میں جو ہے رخصت ہے کہ کھڑا نہیں ہو سکتا، کھڑا نہ ہو، بلا عذر کوئی آدمی فرائض اور واجبات کھڑے ہو کر پڑھے گا نہیں ہوگی۔ نوافل اس میں سنت مغرب بھی آ جاتی ہے، اس کی گنجائش ہے،
لیکن فرائض اور واجبات کو جو آدمی کھڑا ہو کر نہیں پڑھے گا بلا عذر، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ایسا آدمی جو ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، لیکن دوسرے جو فرائض ہیں ان کو پورا کرے، رکوع بھی پورا کرے، سجدہ بھی پورا کرے جس طرح ان کو کرنے کا حکم ہے۔ آدمی جیسے چاہے بیٹھ سکتا ہے، جیسے چاہے بیٹھ سکتا ہے۔ بیٹھنے میں کرسی پر بھی آدمی بیٹھ سکتا ہے، زمین پر بھی بیٹھ سکتا ہے، جس طرح ہم گوٹ مار کر بیٹھتے ہیں ایسے بھی بیٹھ سکتا ہے، جس طرح ہم قاعدے کی حالت میں بیٹھتے ہیں اس طرح بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایسے بیٹھنے پر قادر ہے جس طرح ہم قاعدے کی حالت میں بیٹھتے ہیں تو وہ سب سے پسندیدہ ہے۔ لیکن اگر ایسے نہیں بیٹھ سکتا، جیسے بیٹھ سکتا ہے ایسے بیٹھ کے نماز پڑھے، لیکن رکوع بھی کرنا ہے اور سجدہ بھی کرنا ہے، رکوع دونوں۔ جس حالت میں اس کے لیے رکوع اور سجدہ آسان ہے اس میں بیٹھے گا تو نماز آسان پڑے گی۔ شریعت کی پابندی بیٹھنے کی صورت میں بارے میں کوئی نہیں، انہوں نے لکھ دیا یا کدو کیا پیش آؤ، جس طرح چاہے وہ بیٹھ لے۔ اگر آدمی کچھ دیر کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے نماز میں، یعنی آدھی رکعت کھڑا ہو سکتا ہے، پوری رکعت کھڑا نہیں ہو سکتا، تو جتنی دیر تک وہ کھڑا ہو سکتا ہے اتنی دیر کھڑا ہو اور پھر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اگر آدمی جو ہے وہ، یہ بڑا عام مسئلہ ہے، آدمی جو ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے لیکن رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا، کھڑا ہو سکتا ہے لیکن رکوع اور سجدہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر اشارے کے ساتھ نماز پڑھے، کیونکہ سجدہ تو رکوع اور سجود کا نہیں سکتا۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ عموماً، میں اس وضاحت اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں بھی، میں انگلینڈ میں بھی تھا، وہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کھڑے رہتے تھے، رکوع سجود سمجھتے کہ نہیں کر سکتے، تو کرسیاں انہوں نے رکھی ہوتی تھی صف میں، نماز کی صف کے اندر کھڑے ہوتے تھے، جب امام رکوع میں جاتا تھا وہ کرسی پر بیٹھ جاتے تھے اور اشارے سے رکوع کرتے تھے۔ تو یہ شریعت جو ہے وہ افضل طریقہ جو بتایا ہے وہ اس کے خلاف ہے، ہو تو جاتی ہے نماز لیکن افضل طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بیٹھ کر، کیونکہ وہ سب ٹیڑھی کر دیتے ہیں، سب ٹیڑھی کرتے ہیں، جب قیام کی حالت میں اگر سب سیدھی رکھی ہو تو کرسی پر بیٹھیں گے تو ٹیڑھی ہو جائے گی۔ اس لیے جو شریعت نے آسان طریقہ بتایا ہے کہ کھڑا آدمی ہو سکتا ہے، رکوع سجود نہیں کر سکتا، وہ اس نے اشارے سے کرنا ہے، تو بیٹھ کر رکوع سجود ہے وہ بیٹھ کر اشارے سے اپنی نماز پڑھے۔ کرسی پر بیٹھنا ہے کرسی پر بیٹھے، کرسی پر وہ آدمی جو رکوع سجود کر سکتا ہے، صرف کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات میں جو بڑی عام کہتا ہوں، جو آدمی رکوع سجود کر سکتا ہے صرف کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ کرسی پر بیٹھ کر سجدہ تو ہو نہیں سکتا، اس کا عذر تو قیام کا ہے، عذر اس کا قیام کا ہے، اس لیے اس کو بیٹھ کر اشارے سے جس نے اشارے سے نماز پڑھنی ہے اس کے اوپر جو کرسی کے اوپر رکوع سجود ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلے کی لوگ کرسیاں بنائی تھیں، اس کے آگے پٹا لگا تھا، اس کے اوپر وہ سجدہ نہیں ہے۔ سجدہ جو جہاں آپ نے پاؤں رکھے ہیں اس سے اگر کوئی 1 فٹ سے زیادہ بلندی پہ آپ سجدہ کریں گے وہ قبول نہیں، وہ سجدہ قبول نہیں۔ ایک اور بات جو ہے وہ جو آپ نے رکوع کے لیے بھی سر سے اشارہ کرنا ہے، دل سے یا آنکھوں سے اشارہ قبول نہیں ہے، سر سے اشارہ کرنے سے نماز کے لیے تو 2 اپنے اشارے کرنے ہیں، رکوع کے لیے بھی سجدے کے لیے بھی۔ سجدے کے اشارے کو رکوع کے اشارے سے زیادہ، سجدے کے لیے جو آپ نے اشارہ کرنا ہے سر کو زیادہ جھکانا ہے، رکوع کے لیے کم جھکانا ہے اور سجدے کے لیے زیادہ جھکانا ہے۔ اگر جتنا رکوع کے لیے آپ نے سر کو جھکایا اتنا ہی سجدے کے لیے جھکایا تو نماز نہیں ہوگی۔ دونوں اشارے ہیں،
رکوع کا اشارہ اور سجدے کا اشارہ اس میں فرق ہونا چاہیے. سجدے کا اشارہ زیادہ جو ہے وہ گہرا ہونا چاہیے. یہ اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ نیچے سے کوئی پٹا وغیرہ اٹھا کر اس کے اوپر پیشانی رکھ لو. اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ اس کا سجدہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب